alaikum. Please like, share and subscribe. Thank you. Assalamu alaikum. Like, share and subscribe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسولا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ 3 آیات بینات ہیں، سورۃ النساء کی 6واں سپارہ ہے، ترجمہ ابن کثیر سے ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، انا اوحینا لیک، آپ کی طرف ہم نے وحی کی، کما جیسا کہ یا جیسے، اوحینا ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، جیسے وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نوح علیہ السلام یا دیگر انبیاء کی طرف، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی۔ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ زبور نام کی کتاب عطا فرمائی۔ اور ہم نے کئی رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے کئی رسول بھیجے۔ یہ نیچے والی لائن جو ہے 164 اس کا ترجمہ ہے جو یہاں اوپر لکھا ہوا ہے۔ اور ہم نے کئی رسول بھیجے، اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، یعنی کئی رسولوں کا حال اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا۔ اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، یعنی اللہ نے کچھ رسولوں کا تذکرہ اپنے نبی سے کیا اور کچھ کا تذکرہ نہیں بیان فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اردو میں اسے قصہ بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں قصہ کہتے ہیں نا، قصہ، تو عربی میں بھی قصہ کہتے ہیں، اس کی جمع قصص ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہاں قصص بھی کہتے ہیں، نقصص، لم نقصص، نقصص کیوں ہو گیا ہے؟ لم آ گیا، یہاں ہے یہ قصص نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کچھ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، قصہ بیان کیا، اور کچھ کا نہیں بیان کیا، ٹھیک ہے، آپ سے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، یعنی ایک یہ خصوصیت ہے جو یہاں پر بریکٹ میں لکھ دیا خاص طور پر۔ رسول مبشرین، اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے، مبشر اور منذر، ٹھیک ہے، رسول بھیجے، لِأَلَّا، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے، یعنی حجت تمام ہو جائے، پھر یہ نہ رہے حجت تکرار کرنے کے لیے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ڈرانے والا، اس لیے یعنی اس کا ترجمہ یہاں حجت کا الزام کر دیا ہے۔ اور اللہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے، زبردست بھی ہے، عزیز بھی ہے، سب پر غالب بھی ہے، اور عزت بھی ساری اسی کے لیے ہے، اور زبردست حکمتیں بھی اسی کی ہیں، اور اس کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جو بندے نہیں جانتے۔ ان آیات بینات کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے؟ آپ کو یاد ہو تو ہم پچھلی آیات میں آیت نمبر 153 میں یہ تلاوت کر چکے ہیں، یہ پڑھ چکے ہیں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ درخواست کرتے ہیں
کون لوگ؟ اہل کتاب، اہل الکتاب، کہ آپ ان پر آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لے کر آ جائیے. تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑی چیز طلب کی تھی، مانگی تھی. تو یہاں پر پچھلی یعنی جو آیت ہم نے 153-54 پہ تلاوت کی، تو یہاں پر ان کے سوال یعنی تفصیل سے، ان کے سوال کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ایک جواب عطا کیا ہے، اور جواب بھی کون سا ہے؟ الزامی جواب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ربط کہ یہاں ایک دوسرے عنوان سے اسی سوال کو اللہ تعالیٰ نے باطل کیا کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہ شرط لگاتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لا کر دکھائیں، تو ذرا بتانا کہ یہ جلیل القدر انبیاء جن کا ذکر ان آیات میں یہ ہوا ہے، یہ جلیل القدر انبیاء ہیں نا، جو نوح علیہ السلام ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے. دیکھیں تفصیل ایک ہے نا اچھی خاصی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی یہاں پر بیان کی ہے. 5 نبیوں کا ذکر کر کے ان کی اولاد کا ذکر کیا، پھر مزید 6 نبیوں کا ذکر کیا نام کے ساتھ. یہ ہیں ٹھیک ہے، 11 نبیوں کا یہاں نام کے ساتھ یہاں پر تذکرہ موجود ہے. تو ان کو تو تم بھی مانتے ہو نا، ان پر تو ایمان رکھتے ہو، ان کو اللہ کا نبی تم مانتے ہو، جن کا تذکرہ یہاں موجود ہے ان آیات میں، ان کو تو تم بھی تسلیم کرتے ہو، اور ان کے حق میں تم اس طرح کے مطالبات نہیں کرتے. تو جس دلیل کی بنیاد سے تم نے ان حضرات کو نبی تسلیم کیا ہے، کہ کیا بنیاد تھی؟ معجزات سے. تو پھر تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھ کر جھٹلا دو، ایمان نہ لاؤ؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں رکاوٹ ڈال رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو تمہیں چاہیے کہ ان پر بھی ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ تم یہ جو مطالبہ کر رہے ہو، تمہارا مطالبہ حق کے لیے، کہ تمہیں حق تسلیم کرنا ہے، تم حق کو تسلیم کرنا چاہتے ہو، اس لیے تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لے آئیں، بلکہ تمہارا یہ مطالبہ ضد اور بغاوت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے تم یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ تمہیں ماننا نہیں کسی صورت میں، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا بھی فرما دیں اور لا کر دکھا بھی دیں، تو پھر بھی تمہارے پاس کوئی نہ کوئی ہیلا نکل آئے گا نہ ماننے کا. کوئی جادوئی کہہ دو گے، کچھ بھی کہہ دو گے. اور پھر یہاں آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے بعثت انبیاء کو بھیجنے کی حکمت بیان فرما دی کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث فرمایا، ان کی یعنی بعثت کا مقصد کیا ہے. یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تاکہ سمجھنے والے بات کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے 24 ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا لیجئے تو کتنے ہوئے؟ 25. یعنی قرآن مجید میں کتنے لوگوں کا ذکر موجود ہے؟ انبیاء کا 25. ٹھیک ہے، انبیاء اور رسول کتنے مذکور ہیں؟ 25، جن میں سے آدم علیہ السلام سے شروع کیجئے. آدم علیہ السلام، ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، الیاس، یسع، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، ذوالکفل. ٹھیک ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ کل انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں مذکور ہے. اور جن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ قرآن میں ذکر نہیں، ان کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والے ہیں. حدیث شریف میں ہے، ایک حدیث ہے جو بہت مشہور ہے لوگوں میں، کہ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے. ٹھیک ہے،
اور ایک حدیث میں 8,000 بتائی گئی ہے. تبیان القرآن میں بھی یہ بات درج ہے 8,000 والی. مگر ان احادیث میں بھی محدثین نے کلام کیا ہے. بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے. جو بھی اللہ نے نبی بھیجے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے, ہم ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا یعنی ٹاپک ہی نہیں ہے کہ ہم اس پر بحث کریں کہ کتنے نبی تھے, یا اس کو یعنی کہنا چاہیے ایک تعین کریں. نہیں, ہمارے لیے اس کی کوئی یعنی کہنا چاہیے کہ ضرورت بھی اور مقصد بھی نہیں ہے. جس کا ذکر اللہ نے فرمایا اللہ نے. جس کا ذکر نہیں فرمایا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف چلے گئے. جو بھی مقصد تھا اللہ نے ان سے وہ مقصد حاصل کروا لیا. ٹھیک ہے, بس ختم بات. تو ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا. ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے نبی نے جو فرمایا حق فرمایا, اور جو ظاہر ہے آپ کی طرف سے منسوب کر کے احادیث گھڑی گئیں وہ ظاہر ہے خود اپنا معاملہ خود نمٹیں گے. تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے. ہمارا بس قرآن مجید کی بات پر ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں قد قصصناہم جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے کیا ان رسولوں کا, اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے ان رسولوں کا نہیں کیا. بس یہاں پر اس آیت مبارکہ میں یہ سمجھیے کہ ہماری اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف اتنے ہی نبی ہوئے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی نبی ہیں. کتنے ہیں ہم اس تعداد پر نہیں جاتے, لیکن چونکہ ہمارے مالک ہمارے مولا نے فرمایا کہ ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی, تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور بس. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. تو اب یہاں پر بھی یہ بات غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو اپنے خاص فضل سے ممتاز کرنا چاہے تو یہ اس کا فضل ہے, اس میں کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا. اور رسول علیہ السلام جو بھی آتے ہیں, جس دور میں بھی آتے ہیں اور جس جگہ پہ بھی آتے ہیں, وہ بشیر اور نذیر ہوتے ہیں. کیوں وہ بشیر نذیر ہوتے ہیں؟ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں نیک کاموں کی, اور وہ ڈراتے ہیں برائیوں سے. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے اور ایک جہنم بنائی ہے. تو کچھ لوگ پیار اور محبت سے بات مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ ڈنڈے سے مانتے ہیں. تو دونوں چیزیں انبیاء علیہ السلام اعتدال کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو, اگر اللہ کی مانو گے تو اللہ کی نعمتوں بھری جنت میں داخل ہوگے, اور نہیں مانو گے تو پھر دیکھو کہ وہ بات پہنچا دیتے ہیں, وہ ڈرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو وارن کر دیتے ہیں, آگاہ کر دیتے ہیں, تنبیہ کر دیتے ہیں. باقی آپ کی مرضی ہے. یعنی ہم نے کثیر تعداد میں مختلف علاقوں اور مختلف وقتوں میں اس لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان, اپنے مالک کی پہچان ہو, اور اپنے مالک تک پہنچنے کا ان کو راستہ معلوم ہو. انبیاء کیا کریں, رسول کیا کریں, ان کو راستہ بتا دیں. ٹھیک ہے, پھر تاکہ کوئی حجت نہ رہے. اور پھر جب یوم حشر کا دن آئے, حساب کتاب کا دن آئے, اور جب وہ مولا کی مالک کی جناب میں پیش ہوں, ان کی حاضری ہو, ان کی پیشی ہو, تو پھر وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاں ایک حساب کا دن ہوگا, اچھے برے اعمال کا حساب دینا ہوگا. بھائی ہمیں کیوں سزا دے رہے ہو, ہمیں کیوں مار رہے ہو, بھائی ہمیں کیوں رسیوں میں باندھ رہے ہو, ہمیں کیوں بیڑیوں میں جکڑ رہے ہو, ہمیں کیوں جو ہے جہنم میں جلا رہے ہو, ہمیں کیوں جو ہے دوزخ میں پھینک رہے ہو. ہمارے پاس کیا کوئی ڈرانے والا آیا تھا, کوئی بتانے والا آیا تھا؟ جب کوئی آیا نہیں تو پھر کیوں ایسا کر رہے ہو. یہ وہ بات قیامت کے دن کہہ سکتے تھے نا, ان کے لیے یہ حجت تھی نا, وہ پیش کر دیتے اپنے مالک کے سامنے. ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, ہمیں حق کی دعوت کسی نے نہیں دی, جب کسی نے دعوت دی نہیں تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں دعوت دی جاتی تو ہم قبول نہ کرتے. آپ پہلے دعوت تو دیتے مجھے, آپ نے جب مجھے دعوت نہیں دی تو کیسے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دعوت دی جاتی تو آپ قبول نہ کرتے, اس لیے آپ کو دعوت نہیں دی گئی. آپ بھیجتے تو صحیح, پھر ہم نہ مانتے تو پھر آپ ہمیں سزا دیتے. تو اس لیے انبیاء آئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ دیکھو انہوں نے آپ کو دعوت دی, بلایا, انہوں نے ڈرایا, انہوں نے خوشخبریاں سنائیں, لیکن پھر بھی تم نے بغاوت کی, پھر بھی تم نے نہیں مانا,
پھر بھی تم نے اپنی منمانی کی، ٹھیک ہے، تو پھر اب آج تمہیں اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے عذر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، بھیجا، بھیجنے کا مقصد یہاں بیان کیا۔ حجت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، حجت بازی کرنا انسان کی فطرت میں ہے، بحث، تکرار، فضول قسم کی باتیں، یہ انسان کی فطرت میں انسان کرتا ضرور ہے۔ تو اس لیے اس کو اس بحث سے روک تھام کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ورنہ جو ماننے والے ہیں وہ مانیں گے، جو نہیں ماننے والے ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ ان کے لیے کسی کی تبلیغ اثر پذیر نہیں ہوتی۔ ابھی بھی کہتے ہیں ترقی یافتہ دور ہے، تو ابھی بھی لوگوں کو آپ نے اس طرح کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اللہ نے ایسے کیوں بیان کیا، اللہ نے ایسے کیوں نازل کیا، اللہ نے ایسے کیوں نہیں کیا، اللہ نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ اس طرح کی بات آج بھی آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے، جبکہ پتہ ہے کہ ہر شخص کی اپنی ایک باؤنڈری ہوتی ہے اور وہ اس میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اللہ ہی معلوم کہ ان کو کیا ہے کہ اپنے مالک سے وہ اس طرح کی باتیں یعنی بحث کرتے ہیں اور اپنے مالک کی باؤنڈریز میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ سمجھنا چاہیے، سمجھنے کے لیے ہماری اپنی ذات ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن نہیں سمجھتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا کہ انبیاء کیا کریں کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں انہیں جنت کی بشارت دیں، خوشخبری سنا دیں، اور جو لوگ کفر اور نادانی پر جمے رہیں انہیں ان کے غلط رویے کے انجام سے، انجام بد سے ڈرائیں، تاکہ اس طرح ان پر حجت تمام ہو جائے اور وہ اللہ کے دربار میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو آپ کی طرف سے کوئی خوشخبری دینے والا یا کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہم کیا کریں، ہم تو مجبور تھے، ماحول کے ہاتھوں مجبور تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقصد کتاب و شریعت کے نازل کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، جب آپ نے دنیا کی تمام چیزیں تلاش کی، اپنی زندگی گزارنے کے تمام وسائل آپ نے حاصل کیے، آپ نے دنیا کے لیے ساری محنتیں، ساری کوششیں لگا دیں، تو آپ نے اپنی پہچان کے لیے کیوں نہیں کوشش کی، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کہ میرا مالک کون ہے، میں کہاں سے آپ کے ٹپک پڑا ایسے زمین پہ، اور سب کچھ یعنی بنا بنایا ہمیں مل گیا، کیسے؟ تو اس کے لیے آپ نے کوئی کوشش کیوں نہیں کی، اپنے مالک کو کیوں نہیں پہچانا؟ آپ نے اتنی کتابیں دنیا میں پڑھ ڈالی، تو آپ کو صرف ایک کتاب قرآن مجید پڑھنے کی فرصت نہیں ملی۔ ذرا آپ اس کو بھی دیکھ لیتے، اس کو بھی ذرا آپ ٹٹول لیتے، ڈھونڈ لیتے، تلاش کر لیتے کہ بھائی ایک کتاب یہ بھی ہے قرآن مجید، ذرا اس کو بھی تو پڑھ کے دیکھ لوں، اس کی بھی تو تلاوت کر لوں، شاید مجھے حق مل جائے۔ آپ حق کو تلاش کرتے تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ کو حق نہ ملتا؟ آپ کو حق ضرور ملتا۔ جب آپ نے سب کچھ ڈھونڈا، تلاش کیا، تو آپ کو مل گیا۔ صرف آپ کو حق نہیں ملا، صرف آپ کو اپنا مولا پہچاننے کے لیے نہیں ملا، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ تو آپ نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا۔ دو چیزیں یہاں زمین پر موجود رہیں گی جب تک کہ حق کے متلاشی موجود رہیں گے۔ کیا دو چیزیں ہیں؟ قرآن مجید ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی دو چیزیں ہیں۔ اب قرآن مجید کا نزول چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہو اور چاہے ایک بارگی، اس سے آپ کو کیا لینا دینا، ٹھیک ہے؟ کوئی کتاب ایک ساتھ آ جائے یا تھوڑی تھوڑی کر کے آئے، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں نا کہ اگر ایک ساتھ کتاب آپ کو ایک دے دی گئی، ایک موٹی سی کتاب آپ کو دے دی گئی، جناب آپ اس کی جو ہے نا اسٹڈی کریں، آپ پڑھیں، اس کو آپ کا امتحان لیا جائے گا، تو آپ کے لیے وہ زیادہ مشکل ہے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سے کتابچے دیے جائیں اور چھوٹے چھوٹے سے سبق دیے جائیں اور کہا جائے آپ اس کو آپ اس کی تیاری کر لیں، اسٹڈی کر لیں، اس کے بعد آپ جس سے پوچھا جائے گا، تو کون سی بات زیادہ آسان ہے آپ کے لیے؟ ظاہر ہے جب آپ کو چھوٹے چھوٹے جو ہے کتابچے دیے گئے اور کہا گیا آپ اس کو پڑھیے، اس کی تلاوت کریے، اس کو تیار کریے اپنا سبق، اس سے آپ اپنا، تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہے نا۔ تو جب آپ کے لیے جو چیز زیادہ آسان تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہی اختیار فرمایا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کو کتاب یکبارگی نہیں دے دی گئی،
بلکہ بتدریج یہ کتاب نازل ہوئی، تھوڑی تھوڑی کر کے، قرآن جیسے ضرورت تھی. ٹھیک ہے، تو آپ بعثت کے اس اصل مقصد پر اس سے کوئی اثر تو نہیں پڑتا کہ جو آپ سمجھنے کو تیار نہیں، بلکہ کتاب کے حسب ضرورت تدریجاً نازل کرنے سے تو یہ مقصد آپ کو زیادہ کامل طریقے سے آپ کو حاصل ہوا، پورا ہوا، کہ وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق، موقع کے مطابق یہ کتاب تھوڑی تھوڑی آتی رہی. ٹھیک ہے، جیسے بارش ہے، ایک بارگی برس جائے تو آپ کو وہ نفع حاصل نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی رہتی ہے. تو آپ دیکھیں کسان کتنے خوش ہوتے ہیں کہ کھیتوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، کتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ بارش جب تھوڑی تھوڑی ہوتی رہتی ہے تو بہت فائدہ. تو یہ کتاب تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی رہی تو اس کی برکات ظاہر ہے مومنوں کو بہت حاصل ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنے کی بات ہے. تو جن لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح جیسے تورات شریف آ گئی تھی تختیوں میں لکھی ہوئی ایک ساتھ ایک بارگی، ویسے ہی آپ بھی کتاب لائیں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، تو یہ صرف ضد اور بحث اور بغاوت ہے اور کچھ نہیں. تو آپ اس بات کو بھی تو سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا جو کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا کیا. تو پھر بتائیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے اس شرف سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے نبی ہونے پر، رسول ہونے پر کوئی فرق نہیں ہوا، تو پھر اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ تورات شریف کا ایک بارگی نزول دوسرے انبیاء کے لیے کوئی یعنی نہ ماننے کا تو کوئی کہنا چاہیے کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی. کیسے بن سکتا ہے؟ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، غور تو کریں تو آپ کو اندازہ ہو. اب یہاں پر ٹھہر کر تھوڑی دیر غور کیجئے کہ کیا اسلام کی باؤنڈری میں داخل ہونے کے بعد پھر ہمارا کوئی اپنا اختیار رہ جاتا ہے؟ اسلام کے راستے کو اختیار کرنے کے بعد زندگی کی کسی شعبے کو اللہ کی ہدایت سے آزاد رکھنے کا کوئی بھی تصور، کسی بھی قسم کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اس کی اجتماعی زندگی ہو، وہ ہر صورت اور ہر حال میں اللہ کے قانون کی پابند اور اس کی رضا کی تلاش کرنے والی ہونی چاہیے. یاد رکھیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تو کیا بلکہ انسانوں کے لیے یہ قرآن مجید ایک ضابطۂ حیات ہے، کوڈ آف لائف ہے. یہ ہمارے تمیز، تہذیب، تمدن کے پورے نظام، یعنی معاشرت ہو، سیاست، معیشت، قانون، عدالت، انتظام، کچھ بھی ہو، ملکی یا بین الاقوامی تعلقات، سب پر کس کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے؟ اللہ کی، مالک کی، مالک الملک، مولا کی. صرف اپنے اوپر ہی اس قانون کو جاری و ساری نہیں کرنا، بلکہ پوری انسانیت کو اپنے قول اور اپنے عمل سے اس راستے کی طرف آپ کو دعوت دینی ہے. اپنے قول اور اپنے عمل سے انسانیت کو حق کی طرف بلانا آپ کا کام ہے، اور ہر اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے کوشش کرنا آپ کا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، آپ اپنے مالک کو پہچاننے والے ہیں. اس کے علاوہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، بات اس سے آگے بھی ہے کہ اب تو مبشر اور منذر نہیں آنے والے، اب تو نبی اور رسول نہیں آنے والے. محمد رسول اللہ تو آخری نبی. تو اب اس مشن کو، اس پیغام کو لے کر آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ نے لوگوں کو اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ مسلمان ہو. تو آپ قرآن کی تعلیمات، اس کے نقطۂ نظر کی کیا کرنا ہے؟ ترویج کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے. کہاں؟ دور دور جا کر نہیں، اپنے گھر میں، اپنے آپ میں، اپنے محلے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. دنیا کی بہاروں میں کھو نہیں جانا، دنیا کی رنگینیوں میں گم نہیں ہو جانا. یاد رکھیے، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زی نہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار،
ہوشیار، اے وہم غفلت، ہوشیار، ہوشیار ہو جائیے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا، ویسے ایمان لائیے کہ سامنے کیا ہے، سمندر ہے، سامنے سمندر ہے، سمندر میں کوئی بھی گھوڑا نہیں دوڑتا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اونٹ نہیں تیرتا، ٹھیک ہے، جہاز نہیں تھے ان کے پاس اڑنے والے، پیچھے فوج ہے، لیکن دونوں صورتوں میں کیا تھی، سامنے بھی موت پیچھے بھی موت، لیکن ان کا ایمان کیا تھا، نہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے رب نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا، ان معی ربی سیہدین۔ تو ہمارا اور آپ کا بھی ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نبیوں کے طریقے پہ چلیں۔ تو بہرحال یہ ہے ہمارا پیغام، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری دستگیری فرمائے۔ ایک چیز رہ گئی آپ سے کہنا بتانا، وہ یہ ہے کہ وحی کا معنی، وحی کا مفہوم، اس کے دو معنی ہیں، ایک لغوی ایک اصطلاحی، اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر میں نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا۔ وحی کسے کہتے ہیں، تو اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی ہم اس کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہماری دستگیری فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔